شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے ایک بار پھر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے UK کے سفر کا آغاز کیا۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا۔ 6 ستمبر کو آپ انگلینڈ کے ایک علاقے بلیک برن پہنچے، جہاں جامع مسجد مدینہ میں عظیم الشان اجتماع کا اہتمام کیا گیا تھا۔ قسمت پہ لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت۔ 7 ستمبر کو آپ انگلینڈ کے ایک دوسرے شہر نیو کاسل تشریف لے گئے۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ اگلے روز 8 ستمبر کو دینی کاموں کے سلسلے میں آپ انگلینڈ کے ایک نئے شہر ڈربی تشریف لے گئے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ایک نئی صبح، اور آج الحمدللہ ایک نیا جدول ہے۔ 8 ستمبر ہے، اتوار کا دن ہے، اور UK کے شہر ڈربی میں ہم موجود ہیں۔ آج الحمدللہ یہاں پر پوری UK کی جو مشاورت ہے، UK کے ذمہ داران ہیں، ان کا ایک اہم مدنی مشورہ ہے۔ ہم فیضان مدینہ ڈربی کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آج یہاں تقریباً شام 5 بجے ایک سنت و بھرا اجتماع ہے۔ تو آج کا دن انشاءاللہ ڈربی میں گزرے گا۔ رب کریم سے دعا ہے گناہوں سے بچ کر نیکیاں کمانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا۔ فیضان مدینہ ڈربی میں UK مشاورت کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مشورہ ہوا، جس میں UK میں دینی کاموں کے حوالے سے باہم تبادلہ خیال ہوا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام۔ اس کے بعد UK کے ریجن ایسٹ مڈ لینڈز کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ساتھ خصوصی طور پر مدنی مشورہ ہوا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ 8 ستمبر اتوار کے روز رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کا جدول فیضان مدینہ ڈربی کا تھا، جس میں آپ نے عاشقان رسول کے درمیان سنتوں بھرا بیان کیا اور آخر میں ملاقات بھی کی۔ جب میرے آقا ہجرت مدینہ کر رہے تھے، ایک خیمے والی خاتون تھی، ایک بوڑھی خاتون تھی۔ اللہ اکبر، نبی پاک ان کے خیمے میں تو کیا گئے، اور انہوں نے پیارے آقا کا ایسا حلیہ بیان کر دیا، نبی پاک کا ایسا ڈسکرائب کر دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کو کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں۔ ہر سیرت کی کتاب میں جب بھی حلیہ مصطفیٰ مفسرین اور جناب شارحین محدثین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، تو حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرتے ہیں، ان کا نام ضرور آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ارے وہ تو بوڑھی خاتون تھی، ایک خیمے میں رہنے والی تھی، پر میرے آقا کی نعت ایسی بیان کر دی کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرا نام روشن ہو جائے، یہ دنیا کے فالوورز، لائکس، سوشل میڈیا، اور جناب کوئی ایسا کام کروں کہ مشہور ہو جاؤں، چھوڑ دو یہ سب۔ یہ نام ہو بھی گیا تو تھوڑے دن چلے گا، مگر دیکھو ان کے ساتھ جو جو اٹیچ ہوتا گیا، صدیاں بیت گئی ہیں، لوگ ان کا نام جانتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں۔ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا ہے۔ پیارے آقا کی ثنا بیان کریں، نبی پاک کا عشق بیان کریں، پیارے آقا کی سنتوں کی خدمت کریں، ان کی سچی غلامی اختیار کر لیں۔ آج صدیاں گزر گئی ہیں، امام بخاری کا نام موجود ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، میرے آقا کے عاشقوں کا نام
حضرت بلال کا نام موجود، حضرت اویس کا نام موجود، اویس کرنی کو ہم جانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا کا نام دنیا میں لیا جاتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کیونکہ وہ سچے غلام تھے، نبی پاک کے سچے امتی تھے۔ اور پیچھے آئیے تو آج کتنا وقت گزر گیا ہے، لوگ نام لیتے ہیں، مولانا جامی کا نام لیتے ہیں، جب بھی عشق رسول کی بات کرتے ہیں، نبی پاک کا ذکر خیر کرتے ہیں تو جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، پیارے آقا کے ثنا خانوں کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ان کے نام باقی ہیں؟ انہوں نے سچی محبت کی ہے، نبی پاک کی سچی غلامی اختیار کی ہے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ 9 ستمبر کو آپ انگلینڈ کے ایک دوسرے ملک ویلز کے شہر نیو پورٹ تشریف لے گئے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ آپ نے فیضان مدینہ نیو پورٹ میں قصیر عاشقان رسول کے درمیان مسلمانوں کے اخلاق و کردار کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان کیا۔ دعا اور صلاۃ و سلام کے بعد عاشقان رسول سے ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ When two slaves who love each other for the sake of Allah, the slave of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who love each other for the sake of Allah and who meet each other and then shake hands and send salat upon the blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam, the previous and future sins are forgiven. اب ذرا غور کریں کہ مصافحہ کرنا ہے، ہم روز ملتے ہوں گے لیکن مصافحہ کرتے وقت درود پاک پڑھنا ہے، تو فضیلت کیا ہے کہ جدا ہونے سے پہلے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چلی، اور مصافحہ کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے۔ Nowadays problem is کہ whenever we meet each other, سلام کے بجائے rather than we greet with salam, how are you, hello, good morning, good evening, what's up? No salam at all. This is not a way of greeting of the Muslims. We are Muslims and subhanallah, whenever we greet each other, what the beautiful way of and sunnah of Rasul alayhi salatu wasalam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Look at how beautiful religion we have, that we start our greeting, we start our meeting with the prayers. What we are giving dua to the other Muslim, that اللہ کی تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، blessings ہوں. And return میں وہ کیا reply دیتا ہے؟ Also the rahmat and mercies and peace from Allah subhanahu wa ta'ala towards you. If we start our meeting with these type of prayers, then where is the fighting? Where is the jealousy? سب ختم ہو جائے گا نا اگر ہم دعاؤں سے ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے۔ Try to spread salam. The first intention for today's bayan, whenever we meet any Muslim, will say salam inshallah. کس طرح کریں گے سلام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And how we answer? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کو عام بھی کریں گے، مصافحہ بھی کریں گے۔ اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے، ویری اسمال درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ مصافحہ کرتے وقت درود کی عادت ڈالیں گے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے، بیفور یو سیپریٹ، انشاءاللہ یور سنز ول بی فورگیون انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ لیں محبت سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل و جان سے، فرام آور ہارٹ، ہمیں اپنے آقا سے محبت کرنی ہے، نبی پاک پر اپنا سب کچھ فدا کریں، یہ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو نکالیں۔ ہم بڑے لکی ہیں، یقین کریں، وی آر سو لکی دیٹ وی آر دا امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس امت میں ہیں جس امت میں شامل ہونے کی تمنا حضرت موسیٰ کیا کرتے تھے۔ لک ایٹ ہاؤ لکی وی آر، وداؤٹ اینی آسکنگ، وداؤٹ اینی ایفرٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میک اس امتی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بٹ دیر از اینی ریسپانسبلٹی، ہماری ریسپانسبلٹی پتہ کیا ہے؟ کہ whenever anybody see me, watch me، وہ کہے کہ if امتی like this، سبحان اللہ، پھر نبی کا عالم کیا ہوگا؟
if उम्मती ऐसा सच्चा है तो नबी की सच्चाई का आलम क्या होगा। उम्मती ऐसा ईमानदार है तो इसके आका कैसे होंगे। अरे आप तो उस माशरे में रहते हैं कि आपके राइट लेफ्ट अनबिलीवर्स नॉन बिलीवर्स रहते हैं। आपका किरदार, आपकी जनाब सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपके अखलाक ऐसे हो कि आपको देखकर वो कहे कि जब ये मुसलमान ऐसे हैं तो इनके नबी कैसे होंगे। बल्कि कोई आपसे पूछे कि जनाब ये अखलाक कहां से सीखे, ये अंदाज कहां से सीखा, ये लोगों का ख्याल रखना कहां से सीखा, ये ईमानदारी और सच्चाई कहां से सीखी, तो आप ये जवाब दें कि जनाब हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखा है, उनकी सीरत को पढ़कर मुझे ये सीखने को मिला है ताकि वो लोग मुसलमान हो जाएं। टीचिंग ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रिलियंट। हमें तो ऐसा बनना था। यानी आप वो लोग हैं, आप उस माशरे में रहते हैं जब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जहाँ रहते थे, आस पड़ोस में मुसलमान नहीं होते थे, मगर उनका अखलाक देखकर, उनका किरदार देखकर, उनकी ईमानदारी देखकर लोग मुसलमान हो जाते थे। हमारे असलाफ के गैर मुस्लिम पड़ोसी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। हमारा मुसलमान पड़ोसी हमसे परेशान होता है। सोचिए हम किधर जा रहे हैं। चेंज करना है अपने आप को। तो इंशाअल्लाह अगर हम सुन्नतों पर अमल करेंगे, नबी पाक की सीरत पर अमल करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि मुसलमानों को देखकर लोग मुसलमान होंगे। और इसी रास्ते पर दावत इस्लामी गामजन है कि मुसलमानों को प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनाया जाए। हम नमाजों के पाबंद बने, हम सुन्नतों के पाबंद बने। आइए दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हूं। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्री व किना अज़ाबल हश्री व किना हिसाबल मीज़ान व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ए रब्बे करीम, हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारी, हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे, आशिक रसूल बना दे। ए अल्लाह 5 वक्त का नमाजी बना दे। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। ये दावत इस्लामी है। इसके बाद आप इंग्लैंड वापस तशरीफ लाए और बर्मिंघम में जामियतुल मदीना के असातिज़ा के साथ मदनी मशवरे का हल्का हुआ। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी खुद आए या अल्लाह, हो तेरे वास्ते पूरी। 10 सितंबर को आप बर्मिंघम से इंग्लैंड के एक दूसरे शहर स्लाउ पहुंचे, जहां जामियतुल मदीना की कायम होने वाली नई ब्रांच का विजिट किया और इसका मुख्तसर तारुफ भी पेश किया। या अल्लाह, रहमत पे तेरी है आसरा, तुझ पे भरोसा है रब मेरा, रहमत पे तेरी है आसरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैजान मदीना स्लाओ में मौजूद हैं। ये लंदन के करीब का इलाका है और वैसे तो दावत इस्लामी के बहुत सारे शोबाजात यूके में हैं, मगर एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि एक और जामियतुल मदीना आलिम बनाने वाला, यूँ समझे कि आलिम बनाने वाली फैक्ट्री, फुल टाइम जामियतुल मदीना नॉन रेजिडेंशियल, ये स्लाओ के फैजान मदीना में स्टार्ट हुआ है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन तलबा से मुलाकात हुई है। मगर इसके साथ साथ एक और खुशी की खबर, या जिसको कहें कि मेरे दिल में खुशी और दाखिल हुई, कि हमारे साथ हसान भाई, माशाल्लाह उस्ताद हसान साहब मौजूद हैं, हसान मदनी भाई। ये वो इस्लामी भाई हैं कि जिन्होंने जामियतुल मदीना यूके ही से, यानी यहीं से स्लाओ से 2017 में दर्स निज़ामी शुरू किया और फिर फर्स्ट पोजीशन हासिल की दर्स निज़ामी में, और आज स्लाओ के ही जामियतुल मदीना में एज अ टीचर ये पढ़ा रहे हैं। तो ये है दावत इस्लामी कि आज से कुछ सालों पहले हम पाकिस्तान से उलमा यहाँ इंपोर्ट करते थे कि पाकिस्तान के उलमा यहाँ आए और यहाँ आकर जामियतुल मदीना स्टार्ट करें, और अल्लाह ने वो दिन दिखाए हैं कि अब यहीं के यूँ समझे के रहने वाले
جو بچے ہیں جو انگلش اسپیکنگ ہیں یہ عالم بن رہے ہیں, درس نظامی کمپلیٹ کر رہے ہیں اور اب یہی ٹیچر بن رہے ہیں. تو دس از دا وے دعوت اسلامی کام کرتی ہے کہ جو یہاں کے رہنے والے, یہی کی زندگی گزارنے والے اور وہی علماء بنے, یہی کے مزاج کو سمجھتے ہوں, لینگویج کو سمجھتے ہوں, اچھے انداز میں وہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی کر سکیں گے. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو اور ترقیاں عطا فرمائے. ناظرین, یہ یو کے ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ جناب ایک ایک گھنٹے کی قیمت ہے اور لوگ یہاں دنیاوی معاملات میں انوالو ہیں. آپ دیکھیں یہ چمکتے ہوئے چہرے, یہ نوجوان بچے کہ جو اب درس نظامی کر رہے ہیں الحمدللہ, یہ بڑی تعداد میں کر رہے ہیں. 20 سے زائد جامعۃ المدینہ صرف یو کے میں قائم ہے. ہنڈریڈز آف چلڈرنس پڑھ رہے ہیں یہاں پر. تو میں تو دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آئیے آپ بھی علم دین حاصل کریں. ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے والا اور پھر سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والا بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. آج 10 سپٹمبر ہے اور اللہ کی رحمت سے اسلاؤ میں موجود ہیں. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. ان ممالک میں اتنے خوبصورت مراکز جو یہاں کی کمیونٹی کے لیے ایک شاندار تحفہ ہے. اور پھر صرف مساجد نہیں ہیں, اس میں مدارس بھی ہیں, اس میں جامعات بھی ہیں, جامعۃ المدینہ علماء بنائے جاتے ہیں. اور آج الحمدللہ ہم نے اسلاؤ کے فل ٹائم جامعۃ المدینہ کو وزٹ کیا ہے. اب بزنس کمیونٹی کا ایک ایونٹ ہے, وہاں جا رہے ہیں. اور اس کے بعد لیوٹن میں آج فیضان مدینہ, جی ہاں ایک اور شہر, ایک اور فیضان مدینہ, اور وہاں انشاءاللہ سنتوں بڑا اجتماع ہوگا. میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا. اس کے بعد اسلاؤ میں بزنس کمیونٹی کے درمیان مدنی حلقہ ہوا جس میں آپ نے فکر آخرت کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کا ذہن دیا اور دعائے خیر و عافیت بھی کی. ہو تیرے واسطے پوری. قیامت کے دن پیارے آقا کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے. ایکچولی دس از ویری اسمال حدیث پاک, but the reward behind this, the incentive behind this is very much big. Try to understand and imagine on the day of judgment crowd کتنا زیادہ ہوگا. جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ یہ بات ذرا آسانی سے سمجھیں گے کہ on the day of Arafat there will be 3 million people over there. But crowd کس کو کہتے ہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ عوام کس کو کہتے ہیں. اگر کوئی بچھڑ جائے تو ملنا مشکل ہو جاتا ہے. But on the day of judgment کتنے لوگ ہوں گے. Right now in this world about 8 billion people living. From the حضرت آدم علیہ السلام till the day of judgment کتنے اربوں لوگ دنیا میں آئیں گے. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن وہاں موجود ہوں گے. تو کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا, ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے. اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہو جائے گا, بیکاز ہی از اے انٹرسیسر آف دا ڈے آف ججمنٹ. پیارے آقا ہی تو شفاعت فرمائیں گے نا. تو جو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. But it's such a big crowd, it's very difficult to find Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, be close with him. But he gave us the beautiful formula, the most closest amongst you on the day of judgment towards me. کون ہوگا؟ جو abundance کے ساتھ, کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. تو ہم اپنی عادت بنا لیں کہ دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور ہاں, درود پاک جو ہے وہ not only benefit us on the day of judgment. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے, ایکچولی اٹس اے کی آف سکسیس. وہ شاعر کہتے ہیں نا, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے, ہم سب کو زوال نعمت سے بچا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھے
12 सितंबर जुमेरात को रोज आप लूटन से लंदन पहुंचे, जहां हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा के मौके पर वहां की मदीना मस्जिद में आपने सुन्नतों भरा बयान किया। तुम सुन्नतों पर अमल कर रहे हो, आका मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है, नबी पाक मुलाहिजा कर रहे हैं। तुम नमाज़े बाजमात पढ़ रहे हो, आका मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तुम दुरूद पढ़ रहे हो, नबी पाक मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह जिस उम्मती को नबी पाक सुन्नतों पर अमल करते हुए देख रहे हैं, जब उम्मती कयामत के दिन आका की बारगाह में जाएगा, नबी पाक शफाअत फरमाएंगे। 13 सितंबर जुमे के दिन आप दोबारा बर्मिंघम तशरीफ ले गए और फैजान मदीना स्ट्रेचफोर्ड में आपने जुमा की फजीलत पर सुन्नतों भरा बयान किया। दावत इस्लामी के इस प्यारे माहौल में इसी तरह आखिरत को बेहतर बनाने वाली बातें सिखाई जाती हैं। तो बी अ पार्ट ऑफ दावत इस्लामी, कीप कमिंग इन द इज्तिमात ऑफ दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। क्या बात है दावत इस्लामी की, जहां रूहानी तौर पर हमारे गुनाहों के अमराज को दूर करने में दावत इस्लामी कोशा है, वहां दावत इस्लामी का वेलफेयर डिपार्टमेंट FGRF हेल्थ चेक्स के लिए भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है। आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। मेरा चलना मेरा रुकना